الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ۔ ناظرین و سامعین، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کرتے ہیں اور اس گوشہ تنہائی کو اعتکاف کا نام دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور آپ جانتے ہیں سنت موقدہ ایک ایسی سنت ہے، سنت موقدہ کفایہ ایک ایسی سنت ہے کہ اگر کسی بستی کے علاقے کے کچھ لوگ بھی اسے ادا کر لیں گے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ جس طرح کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ بستی کے کچھ لوگ بھی جنازہ پڑھ لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں یہ اعتکاف دراصل شب قدر کی ساعتوں کو پانے کی جدوجہد ہے۔ یہ ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت کا فضل و کرم تلاش کرنے کی ایک جستجو ہے۔ کتنا حسین تصور ہے کہ انسان دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر فقط اللہ کی رضا کے لیے گوشہ نشین ہو جائے اور مسجد میں اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اور حضرات اپنی قریبی مسجد میں اور عورتیں اپنے گھر کے کسی ایک حصے میں، جسے مسجد بیت بھی کہتے ہیں، کسی ایک گوشے میں، کسی ایک کونے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ لیکن سامعین محترم، ذرا ایک بات درد دل کے ساتھ بیان کر دوں کہ بعض نوجوان اور بعض عمر رسیدہ افراد بھی ذوق اور شوق کا اظہار کرتے ہوئے اعتکاف کرنے والوں کی صف میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں یہ عشرہ مسجد میں گزارنا ہے۔ اور مسجد جائے ادب ہے، جس کے ادب کا حکم یہ ہے کہ اگر وضو خانے میں وضو کر کے آپ مسجد کے صحن کی طرف جا رہے ہیں تو مسجد کی صفوں پر آپ کے چہرے سے وضو کا پانی بھی نہیں گرنا چاہیے۔ وضو کے پانی کے قطرے بھی وضو خانے میں زیارت ہوتی ہے۔ لوگ اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن دنیاوی گفتگو کر رہے ہیں، افطار کے بعد، تراویح کے بعد گٹکا کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جس کی بو مسجد میں پھیل رہی ہے، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ یہ تو معاملہ نیکی برباد، گناہ لازم والا ہے۔ آئیے اعتکاف کیجئے، بیٹھیے، لیکن آداب مسجد کا خیال رکھیے۔ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن معتکف کا جاگنا اس سے کہیں بڑھ کے عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجیے، اعتکاف میں حلقے بنا لیجیے۔ سنہری موقع ہے، اگر آپ قرآن پڑھ کر مخارج کی ادائیگی بھول گئے ہیں تو ایک دوسرے کو قرآن سنا کر اصلاح کر لیجیے۔ کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب میسر ہیں تو ان سے قرآن دہرا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال ماہ رمضان میں جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، جو بڑا سنہری موقع ہے اس سنت مطہرہ پر عمل کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میری متروک سنت کو اگر زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک اور ثواب پانے کا موقع ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ اعتکاف میں ہیں تو اللہ کے ذکر کی عادت اختیار کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر الہی سے آشنا کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیجیے۔ پھر میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ نماز پنجگانہ میں غفلت
برتتے رہے ہیں وہ یہ کوشش فرمائیں کہ نوافل کے بجائے وہ جتنی فرض نمازیں ان پر قضا ہیں ان میں سے جتنی ادا کر سکتے ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ نیت کر لیجئے میں ادا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز فجر کی، میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز ظہر کی، اسی طرح ترتیب سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عشاء کے بھی ادا کیجیے۔ جب ایک دن کی 2 دن کی ادا کر لی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ادا کرتا ہوں سب سے پہلے فجر کی، جو قضا ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گئی۔ اس طرح اگر آپ 4 5 دن کی نمازیں بھی ایک دن میں ادا کریں گے تو اعتکاف میں کم از کم 2 ماہ کی نمازیں تو ادا ہو جائیں گی۔ پھر نیت کر لیجئے کہ جتنی بھی نمازیں میری بلوغت سے اب تک قضا ہوئی میں سب ادا کروں گا، اگر اللہ رب العزت نے زندگی میں مہلت اور توفیق دی تو ادا ہو جائیں گی بالفرض محال۔ موت کے پنجے نے آ کر پکڑ لیا تو ادا کرنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یقین معاف فرمائے۔ اعتکاف کو ایک مثالی اعتکاف بنائیے، اعتکاف کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائیے، اعتکاف آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ اسی طرح خواتین اپنے گھروں میں سہولت دیکھتے ہوئے کسی ایک کونے میں عبادت کے لیے اس کونے کو وقف کر کے وہاں تشریف فرماؤ، ہوائی جو ضروریات کے لیے صرف وہاں سے اٹھیں اور پھر اس جگہ پہ واپس آ جائیں اور وہاں تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، نمازیں ادا کریں۔ کتنا حسین تصور ہوگا کہ ہم اللہ کے مہمان بنے بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ اعتکاف مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ اعتکاف بندے کا رب سے تعلق قائم کرنے والا ہے، یہ اعتکاف رب کی رضا کے حصول کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی خاص نگاہ کرم کو پاتا ہے۔ کیا پیارا تصور ہے کہ ہماری نگاہیں رب کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی نگاہ کرم سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی رضا کے لیے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے اعتکاف کی مسرتیں حاصل کریں، اعتکاف کی لذتیں حاصل کریں، اس عبادت سے اپنے گناہوں کو کم کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کیا معلوم کہ شب قدر کی ساعتیں حاصل ہو جائیں، اور شب قدر کی ساعتیں حاصل ہو گئیں تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہمیں وہ کچھ مل جائے گا کہ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور ان ساعتوں میں اللہ کی رضا کا حصول ایک طرف۔ اللہ اور اس کا پیارا حبیب ہمارا حامی و ناصر ہو۔